आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने खलीफा यानी इंसान की तख्लीक का फैसला किया तो फरिश्तों ने इस मौका पर अर्ज़ की कि ऐ रब्बे कायनात, ये ज़मीन में फसाद और खून खराबा पैदा करेगा। जिस पर अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि जो बात मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और जब जनाब आदम के पैकरे खाकी में रूह फूंकी गई तो तमाम आसमानी मखलूक को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, जो कि तमाम मखलूक ने हुक्म की तामील की। लेकिन इब्लीस जो कि जिन्नों की नस्ल में से था और अपनी इंतहाई इबादत की वजह से अल्लाह का मुकर्रब ठहर चुका था, इसने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मट्टी से बना है जबकि मेरी तख्लीक आग से की गई है, सो मैं इस मट्टी के पुतले से अफजल हूँ और इसको सजदा नहीं करूँगा। जिसके बाद ये रांदा दरगाह ठहरा। मगर इस लाइन ने इस वक्त भी अपने खुदा को ये चैलेंज करने की हमाकत की कि मैं इसको यानी इंसान को सीधे रास्ते से भटका दूंगा। जिसके बाद इरशाद हुआ कि जो मेरे बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस लाइन पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, तख्लीके कायनात से पहले हर आलम हर सू बस अल्लाह पाक का नूर ही था। ज़ाते बारी ताला ने अपने नूर से कुछ हिस्सा जुदा फरमाया और फिर इस जुदाशुदा नूर के मजीद दो हिस्से फरमाए। एक हिस्से में खालिस नूर रखा जबकि दूसरे हिस्से में कसाफत की आमेज़श फरमाई। पहले हिस्से यानी खालिस नूर को अरवाह मुक़द्दसा, मलाइका, तबक़ाते अर्ज़ समावात के लिए मखसूस फरमाया। सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को तख्लीक फरमाया गया। इसके बाद लौह कलम, अक़ल और बाकी कुल इजसाम की रूहों को तख्लीक फरमाया गया। फिर कसाफत वाले नूर को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक में खालिस जुज़्वे नूर था जिससे कौम जिन की तख्लीक अमल में आई। क्योंकि खालिस जुज़्वे नूर वाले हिस्से में नार यानी आग का अंसर गालिब था, इसलिए सरकशी और नाफरमानी जिन्नात की फितरत में शामिल है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, कौम जिन में सबसे पहले तारानूस नामी जिन को तख्लीक किया गया। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अब्बुल बशर कहा जाता है, इसी तरह तारानूस को अब्बुल जिन कहा जाता है। तारानूस की तख्लीक इब्लीस की तख्लीक से कमो बेश 1,44,000 साल कबल हुई। ज़ाते बारी ताला ने इन्हें शरीयत और अहकामात से नवाजा। दोस्तों, मुझे कोई मुस्तनद हवाला तो नहीं मिला जिसमें इनकी ज़ौजा का नाम या तख्लीक मालूम हो सके। अलबत्ता एक किताब में ये ज़रूर मिला है कि इन्हें रूए ज़मीन पर एक जिन से मुखालिफ कोई 300 साल बाद नजर आईं, जिससे इनकी शादी हुई और नस्ल बढ़ती रही। इनके यहाँ औलाद की मौत नहीं होती थी और यूं इनकी कौम कसीर तादाद में बढ़ती चली गई। फिर रफ्ता रफ्ता इनकी सरकश फितरत नारियत रंग लाई और ये कौम सरकशी पर उतर आई। इनकी बदअमालियों के सबब तख्लीक के 36,000 साल बाद कसीर तादाद अजाब मौत की नजर कर दी गई। अब रूए ज़मीन पर कहीं कहीं नेक बस्तियां बाकी थीं। जब इनकी आबादी बढ़ी तो इनकी सरकशी भी बढ़ना शुरू हो गई। इन्हीं नेक बस्तियों में से चलपानीस नामी आबिद और परहेजगार जिन को इनकी रहनुमाई के लिए मुंतखब किया गया, जिन्होंने बाहुक्म खुदा इनकी रहनुमाई की भागदौड़ संभाली। मगर जिसकी फितरत में ही सरकशी हो वो राह रास्त पर कभी नहीं आ सकते। चलपानीस भी अपनी कौम से इंतहाई बेजार थे। कौम की बदअमालियों ने अजाब खुदावंदी को दावत दी और यूं ये सब भी फना कर दिए गए। चलपानीस के बाद इस उजड़ी हुई कौम में एक नेक और पारसा जिन बलीका पैदा हुए। चलपानीस की इस उजड़ी हुई कौम में एक निहायत पारसा जिन थे जिनका नाम था बलीका, जो बहुत आबिद और जाहिद थे, कौम की बदअमालियों पर रोते थे। कुदरत ने इनका इंतखाब फरमाया। इन्हें अहकाम इलाही पहुंचाने के साथ साथ बादशाहत भी अता की गई। जिन्नात की दुनिया में बलीका का दौर इंतहाई अच्छा दौर कहा जा सकता है। 36,000 साल तक इन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई की। कौम फिर बदअमालियों की तरफ लौटी तो अजाब खुदावंदी ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन इकराम, इसी दौर में इब्लीस के वालिद और वालदा की पैदाइश हुई। इब्लीस के बाप का नाम चिलीपा था, चेहरा ऐसे जैसे बब्बर शेर का। कौम ने इन्हें शाशीन का लक़ब दिया था, मतलब दिल दहला देने वाला। कौमी हैसियत की मुनासबत से इन्हें अब्बुल गवी भी कहा जाता था। इब्लीस की वालदा का नाम निबलीस था, जो कि कौम जिन्नात की सबसे ताकतवर मादा थी, जो कि कई सौ जिन्नों का बैक वक्त मुकाबला कर सकती थी। इसके चेहरे की साख्त जैसे मादा भेड़िए का चेहरा होता है। इन दोनों के बारे में कौम में ये मशहूर था कि जिस कौम में चिलीपा और नबलीस हों वो कभी नहीं हार सकती और कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस कौम की तबाही और बर्बादी के आखिरी सालों में इब्लीस यानी अज़ाज़ील की चिलीपा और नबलीस की यहाँ पैदाइश हुई।
اسی دوران یہ قوم اس حد تک نافرمانیوں میں گر گئی کہ آسمان لرز اٹھا۔ بیان ہوتا ہے کہ یہ جنات آسمان تک، بعض کے نزدیک دوسرے آسمان، بعض کے نزدیک تیسرے آسمان تک پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کے لیے باعث تکلیف بنتے تھے۔ تب ذات باری تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کو ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا کہ عہد اور احکام سے غداری کرنے والوں کو عبرت بنا دیا جائے۔ ملائکہ کی فوج روئے زمین پر آئی تو پہلے تو قوم جنات نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چونکہ یہ ملائکہ تھے اس لیے جنات ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بہت ساری قوم قتل ہوئی، کچھ چھپ گئے اور چھوٹی عمر والوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل یعنی ابلیس بھی شامل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عزازیل یعنی ابلیس کی عمر اس عذاب کے وقت 282 سال تھی۔ اگر 282 سال کی عمر کو دیکھا جائے تو تعجب ہوتا ہے، مگر جب گزرنے والے ادوار کا ان سے موازنہ کیا جائے تو یقیناً یہ ابلیس کا کم عمری کا دور تھا۔ اس حساب سے یہ بچہ ہی تصور کیا جائے گا۔ خیر دوستو، ملائکہ نے اسے تمام تعلیم سکھائی، آسمانی راز، علوم اور ادب و آداب بھی سکھائے۔ یہ ایک مصلحت تھی کہ یہ بہت جلد سیکھتا رہا، سیکھنے اور عبادت کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا۔ یہاں تک کہ اتنا مگن ہو کے سیکھا کہ فرشتے اس کی قابلیت، اس کی عبادت گزاری پر رشک کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا گیا۔ فرشتے اس کے ساتھ رہنے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے بغیر حکم ربی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اول تو فرشتوں میں خواہش نفس کا مادہ نہیں، پھر وہ حکم الہی کے پابند ہیں۔ لیکن ابلیس اپنے زہد و تقوی، علم و فضل کی بنا پر دوسرے آسمان تک پہنچ گیا۔ یہاں بھی اس نے اپنی عبادت، ریاضت، علم و مہارت کی شہرت پائی اور ان کو درس دیتا رہا۔ دوسرے آسمان پر ابلیس زاہد کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر تیسرے آسمان تک پہنچا، یہاں بھی فرشتوں کو درس و تدریس کرتا رہا۔ تیسرے آسمان پر ابلیس نے بلال کے نام سے شہرت پائی۔ چوتھے آسمان پر ابلیس پہنچا تو یہاں اس کی ملاقات بہت ساری ارواح مقدسہ سے ہوئی۔ یہاں بھی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے۔ چوتھے آسمان پر والی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پر چلے جاؤ۔ یہاں اپنے علم و فضل، ریاضت و اطاعت کی وجہ سے تقی کے نام سے مشہور ہوا۔ چھٹے آسمان پر پہلے ہی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے۔ یہاں بھی یہ ملائکہ کو درس دیتا رہا اور ان کا استاد ٹھہرا۔ چھٹے آسمان پر اسے قبازان کے نام سے شہرت ملی۔ لیکن باقی آسمانوں کی نسبت چھٹے آسمان پر ابلیس کا قیام کم رہا۔ ناظرین اکرام، ساتوں آسمانوں پر ابلیس بقائے نور میں رہا اور اسے 7 آسمانوں کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ یہاں اس نے فرشتوں کے استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ اور کم و بیش 30,000 سال یہ مقربین کا استاد رہا۔ اس کے بعد اسے حکم ہوا کہ رضوان جو کہ جنت کا داروغہ ہے، اس کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہرہور کرو۔ جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریا بہائے اور داروغہ جنت رضوان کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ بعض روایات کے مطابق ابلیس 40,000 تک فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ اس دوران ابلیس کے من میں اپنی قوم کا سربراہ بننے، انہیں راہ راست پر لانے کی خواہش جاگی، مگر یہ بغیر حکم خداوندی ممکن نہ تھا۔ پھر جنت سے دوری بھی ابلیس کے لیے جان لیوا تھی۔ ابلیس نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ میرے رب، آپ نے میری دلی مراد بخشی، مجھے اتنی طاقت اور ہمت دے کہ میں زمین پر ہر ذرے کو تیرا مطیع اور فرما بردار کر سکوں۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی، ابلیس کو طاقت دے دی گئی۔ لیکن ابلیس نے اپنی قوم میں جانے سے پہلے اپنے نائب کو بھیجنے کا منصوبہ بنایا جو کہ اس کی راہیں ہموار کر سکے۔ سب سے پہلے سہلو تلیس بن بلاہت نامی جن کو قوم نے بطور نائب بھیجا، مگر یہ جن واپس نہ پلٹا۔ دوسرا نائب بھیجا گیا، وہ بھی نہ پلٹا۔ یک کے بعد دیگرے ابلیس نے 5 نائب بھیجے، مگر کوئی بھی واپس نہ آیا۔ آخر اس نے آصف بن یاسف نامی چلاک جن کو نائب بنا کر بھیجا تاکہ وہ باقی 5 جنوں کی بھی خبر لے۔ یہ جن بھی بہت عرصہ تک نہ پلٹا تو ابلیس کو فکر لاحق ہوئی۔ آخرکار آصف بن یاسف پریشان حال واپس آیا اور بتایا کہ اپنی قوم ہدایت سننا ہی نہیں چاہتی۔ انہوں نے تمہارے 5 نائبین کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کہ تم جن ہو کر فرشتوں سے جا ملے ہو۔ یہ سن کر ابلیس مشتعل ہو گیا اور اس نے فرشتوں کی فوج سے کہا کہ تمام بادامال جنوں کو چن چن کے موت کے گھاٹ اتار دو۔ اگر کوئی متقی پرہیزگار نظر آئے تو احترام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی شریعت پر چلنے کا عہد کرے تب بھی اسے نہ مارنا اور میرے پاس لے آنا۔ فرشتوں نے ایسا ہی کیا، بد کرداروں کو چن چن کے مارا گیا اور روئے زمین پر برائی کا خاتمہ ہو گیا۔
بچے کھچے جنات کے ساتھ ابلیس درس و تبلیغ میں مشغول ہو گیا۔ ذات باری تعالیٰ نے جنت، دوزخ، 7 آسمانوں سب کی باغ دوڑ ابلیس کے ہاتھ میں دے دی۔ ناظرین اکرام، یہ وہ دور ہے جب ابلیس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، کیونکہ جب جی آتا آسمان پر چلا جاتا، جب جی چاہتا زمین کے کسی کونے میں۔ بیان ہوتا ہے کہ زمین کے چپے چپے پر عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ معزز ناظرین، ان دنوں اس کے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہوئے کہ اب میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دستبردار ہو جائیں تو میں مطلق العنان بن جاؤں، کیونکہ اب میں کمزور نہیں ہوں، میرے پاس بہت طاقت ہے۔ کبھی اسے خیال آتا کہ فرشتوں کو اپنا ہمنوا بنا کر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کروں، لیکن بعد میں خود ابلیس اپنے خیالات پر لان تان کرتا کہ جو طاقت دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس نے چند ایک فرشتوں سے دبے لفظوں اظہار کیا، رائے جاننا چاہی، مگر فرشتوں نے انکار کیا کہ حکم ربی، منشاء ربی کے خلاف وہ مجال نہیں رکھتے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، نظام ویسے ہی چلتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ بیان ہوتا ہے کہ جبرائیل امین عالم وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، 30,000 سالہ طویل سجدہ کیا، تب سر اٹھایا اور سر اٹھاتے ہی پوچھا، اے میرے پروردگار، جیسے میں نے تیری عبادت میں طویل سجدہ کیا ہے، ایسی کوئی مثال ہوگی تیری مخلوق میں؟ جواب ملا، اے جبرائیل امین، تمہاری اپنی نظر میں اپنی طویل عبادت کی اہمیت زیادہ ہوگی، مگر میں آخری وقت میں ایک گروہ امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرماؤں گا، جس کی 2 رکعت نماز تمہارے اس 30,000 سالہ سجدے سے کہیں زیادہ ممتاز ہوگی۔ نہ صرف یہ بلکہ میں اس کا اجر و ثواب اس سجدے سے کئی 100 گنا بڑھا کر عطا کروں گا۔ خیر دوستو، ابلیس نے ایک روز دیکھا کہ لوح محفوظ پر آسمانی زبان میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیں گے، آسمان سے پھر اسے جنت میں لے جائیں گے، اس کے بعد اسے ایک خاص کام پر مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کر دے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ ابلیس کو یہ پڑھ کر سخت تعجب اور حیرت ہوئی کہ ایسا کون بد نصیب ہوگا۔ ابلیس دوبارہ سجدے میں چلا گیا، سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا، اس عبارت کے ساتھ فصیح عربی میں یہ عبارت بھی تحریر تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابلیس فوراً بھاگتا ہوا بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور پوچھا، یہ شیطان الرجیم مردود کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ ارشاد ہوا، ہے ایک جو نافرمانی کرے گا اور مردود ہو جائے گا۔ ابلیس نے ذات باری تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے وہ ملعون دکھا دے تاکہ میں اسے ابھی سے جہنم رسید کر دوں۔ جواب ملا، بہت جلد تو اسے دیکھ لے گا۔ محترم ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں کہ ابلیس کا اس واقعے تک نام عزازیل ہے۔ ابلیس اس واقعے کے بعد بہت عرصہ تک شش و پنج میں رہا کہ کون ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی اسے خیال آتا ہے کہ شاید ایسا میں ہی ہوں، اگر میں ہوا تو کیا ہوگا۔ اس خیال سے ابلیس نے فرشتوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ابلیس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ شروع ہو گیا۔ جب یہ سجدے سے سر اٹھاتا تو سجدے والی جگہ پر لعنت اللہ علی ابلیس لکھا ہوا نظر آتا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ اپنے اوپر ہی لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ذات باری تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے نائب کا ذکر فرمایا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ ذات باری تعالیٰ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ابلیس نے ایک مرتبہ پھر اس خیال سے فرشتوں کو ہمنوا بنانے کی کوشش کی کہ اگر میں نے بغاوت کی تو کوئی نہ کوئی ہمنوا، ہم خیال ضرور ہونا چاہیے، مگر تمام فرشتوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ حکم الہی کے سامنے ایسا کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ ابلیس اس جواب سے بہت مغموم ہوا، مگر مشیت ربی تھی، ابلیس کی اس حرکت کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ اب وقت آیا تخلیق آدم کا، لیکن دوستو ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو چکی ہے، اس لیے آپ لوگوں کے قیمتی وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں تک ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔